بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ غربت، بھوک، افلاس یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ چوری چکاری ڈکیتی یہ معمولی چیز بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق وسیع کی دعا کرنا، اولاد اور مال کی کثرت کے لیے دعا کرنا کہ ممنوع نہیں۔ اولاد ہو، صالح ہو، نیک ہو، مال ہو، کثیر ہو اور خدا کی راہ میں خرچ ہونے والا ہو، تو اس کے مانگنے میں ممانت نہیں، کثرت سے مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ میرے پاس آئے اور مجھ سے دعا کے لیے کہے تو میں اس کے لیے یہی دعا کروں گا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ حسنہ یہ تمام اچھائیوں کو، رزق، مال، اولاد، کاروبار، ساری چیزوں کو شامل ہے۔ اس لیے مال و اولاد کی خیر و برکت اور کثرت کے لیے دعا کرنا کوئی ممنوع نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اسی طرح غربت، افلاس، بے بسی میں مبتلا ہو، اپنے پرائے سب اس سے منہ موڑ لیں، دنیا پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں کے اندر، اپنے اسماء میں وہ تاثیر، وہ فضیلت اور وہ کرم اور فضل رکھا ہے کہ بندہ اگر صدق کے دل سے ان کی تلاوت کرے، ذکر کرے، وظیفہ کرے، ورد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اسم کے جو تجلیات ہیں وہ اس بندے کے پر ڈالتا ہے۔ بندہ فقر کو اختیار کرے، غنا کو اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، نیت صالح ہو، عمل مخلص نہ طور پہ ہو، اللہ تو مائل بکرم ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھو، اس کے اسماء کو پڑھ کے تو دیکھو۔ اگر اس نے نہ بھی دیا تو گلہ اور حجت تو قائم ہوگی نا، اللہ میں تو اسے مانگ رہا تھا تو نے نہیں دیا، تو وہ نہ دینے والی وہاں تو نہ ہے ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی نہ اور نہیں کا لفظ نہیں آیا، تو وہ ذات جو ساری حکمتوں کو، سارے اسرار کو، سارے رازوں کو بندے کے بارے میں جانتی ہے، اور تخلیق سے 40,000 سال پہلے، بندے کے پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا، تو پھر انسان تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کسی دور میں ایک قحط پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے آئے، ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ چھتری لے کر آیا، لوگوں نے کہا بے وقوف، دیکھو بارش نہیں ہو رہی اور تم چھتری لے کے آئے ہو۔ تو اس بچے نے کہا پھر آئے کس لیے ہو، واپس چلے جائے، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے تو یقین کامل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز ادا کی جائے گی، اس سے مانگا جائے گا، بارش طلب کی جائے گی، تو وہ تو دے گا۔ تو اس لیے میں ایڈوانس اپنے ساتھ چھتری لے آیا، بھیگتے ہوئے جانے سے بہتر ہے چھتری ساتھ لے جاؤں، اس لیے کہ اس سے مانگنے جو آئے ہیں، یہ یقین اور یہ اعتقاد، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ بچے کے دل میں ڈال دے
یہ بڈھے کے دل میں ڈال دے، یہ مرد عورت جس کے دل میں ڈال دے، کافر مشرک جس کے دل میں ڈال لے۔ اللہ جب ایمان اور اعتقاد کی دولت سے نوازتا ہے نا، تو پھر عمروں کا تفاوت ختم ہو جاتا ہے، فرق مٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی اس تنگی مفلسی میں مبتلا ہے تو اللہ کے اس اسم کو اس کثرت کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ پڑھیے، اللہم انت الغنی وانا الفقیر، اللہم انت الغنی وانا الفقیر فمن یدعو الفقیر الا الغنی یا ربی۔ یا اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تو احکم الحاکمین ہے، میں تو فقیر عاجز مسکین ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں۔ اور لاچار اور بے بس کا بس اتنا چلتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو ہی پکارتا ہے، فَمَن يَدْعُ الْفَقِيرُ إِلَّا الْغَنِيَّ، نہیں پکارتا فقیر مگر غنی کو، یا ربی، اے میرے رب۔ اس کو آپ سجدے کی حالت میں پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ آپ کے دل اور دماغ کو قرار آ جائے، سکون آ جائے۔ تعداد کی طرف نہ جائیں، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اگر ان اسماء کو پڑھنا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ 70 دفعہ پڑھ لیا رہے کم سے کم، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، کام کاج ہوتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے، ایک دن پڑھے 2 دن نہ پڑھے، ہفتہ پڑھے ناغا کر دے، تو پھر پڑھنے کا تھوڑا اور ستھرا۔ ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہی ہیں تھوڑے ہوں اور ہمیشہ ہوں، ان اقل و ادوم، اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ہمیشہ کے لیے ہوں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس کو سجدے کی حالت میں پڑھیں، اور اگر پڑھ نہیں سکتے کسی فارغ ٹائم پہ بیٹھ کے ایک کاپی لے لیں، اس طرح کی کاپی لے لیں جس کے خانے بنے ہوتے ہیں نا، بچوں کو میتھ کراتے ہیں، ایسی ایک ہیں۔ آپ یہ کریں کہ ایک ایک خانہ میں ایک ایک اسم لکھتے جائیں، یا غنی یو، یا غنی یو، یا غنی یو، یا غنی، روٹین بنا لیں۔ 3-4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس ایک ایک خانے کو جو نام لکھا ہوگا اس کو علیحدہ کرتے جائیں، کاٹتے جائیں، کاٹتے جائیں، کاٹتے جائیں۔ آٹا لے کر اس کے اندر ڈالیں، چاہیں تو گولیاں بنا کے پانی میں ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں، پھر رزق کو دیکھیے کیسے وافر مقدار میں بارش کی طرح برستا آتا ہے۔ اور اگر لکھ نہیں سکتے تو اس کو پڑھیں، کثرت کے ساتھ اس کو کیا کریں، پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، وہ تمہارے فقر کو غنا میں تبدیل کر دے گا، اپنے اسم کا تجلی جب ڈالے گا اس فقر کو غنا میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بندے کا کام ہے کوشش کرنا، دینا اس کا کام ہے، اور وہ دیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور ہم مانگے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو عاجز، مسکین، بیچارہ، بے کس بنا کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقراء ہو، ان اللہ غنی حمید، جو غنا ہے، جو قابل ستائش ہے، جو عطا کرنے والا ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا سجدے میں جا کر اس اسم کو 70 بار پڑھیں، اللہم انت الغنی وانا الفقیر فمن یدعو الفقیر الا الغنی یا ربی، یا اس کو کاغذ پہ لکھیں، صرف لفظ غنی کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراوانی، کشائش، وسعت سب عطا کرے گا۔
درود پاک کا سہارا لیں، استغفار پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے مانگنے والے کو ناکام اور مراد نہیں لوٹاتا۔ اللہم انا نسألک و انت لا تخی من دعاک باسمک الرحمن، اے اللہ ہم تو اسے سوال کر دیں انت لا تخیب من دعاک باسمک الرحمن، جو تجھ سے تیرے ناموں سے مانگتا ہے اس کو تم ناکام اور نامراد واپس نہیں کرتا۔ الکبیر المتعال، تو بڑا عالی شان ہے، تیری شان ہے عطا کرنا، بندے کا کام ہے عاجزی اور مسکینی سے اس سے طلب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسماء الحسنیٰ کی برکت سے نوازے اور اپنا ذکر، اپنا ورد، اپنا وظیفہ کرنے کی ہر شخص کو توفیق عطا فرمائے۔